سننا، نماز کی سنتیں۔ نمبر 1، انت تکبیر تحریمہ ایڈ سننا او، کیا 3 چیزیں اس میں سنت ہیں تکبیر تحریمہ میں۔ løfte begge hendene opp til ørene for menn. Løfte begge hendene opp til skuldrene for kvinner. Vende håndflatene mot qibla. تکبیر تحریمہ میں 3 امور سنت ہوئے۔ پہلی چیز کیا کہ ہاتھ جو ہیں وہ کانوں تک اٹھائیں گے مرد، اور ہاتھوں کو شولڈرز تک، کندھوں تک اٹھائیں گی خواتین، یہ ان کے لیے سنت ہوا، یہ مردوں کے لیے سنت ہوا۔ اور ہتھیلیاں جو ہیں ہتھیلیاں وہ کعبہ شریف کی طرف، قبلہ شریف کی طرف ہوں گی، یہ بھی تکبیر تحریمہ میں یہ بھی سنت ہوا۔ اور اٹ سیلف تکبیر تحریمہ کیا ہے؟ تکبیر تحریمہ آپ نے پڑھا وہ نماز کے فرائض میں سے ہے، اور تکبیر تحریمہ میں لفظ اللہ اکبر کہنا یہ نماز کے واجبات میں سے ہے۔ اور تکبیر تحریمہ میں 3 سنتیں ہیں کہ کانوں تک ہاتھ اٹھائے مرد، کندھوں تک ہاتھ اٹھائے عورت، اور دونوں کی ہتھیلیاں کعبہ شریف کی طرف رہیں۔ نمبر 2، انر قیام ایڈ سننا او، قیام میں کون کون سی سنتیں ہیں؟ فولدے ہننے انر نابلن فور مین، مردوں کے لیے یہ سنت ہے کہ وہ اپنے ہاتھوں کو باندھیں، کہاں؟ اپنی ناف کے نیچے۔ فولدے ہی پڑھتے ہیں، ٹھیک پڑھا کہ ڈی سائلنٹ تو نہیں ہے؟ اوکے، بچیاں نو کی کہتے ہیں پنجابی بچیاں نو بھی پوچھ لینا چاہیے تھا۔ اچھا جی، فولدے ہننے برستے فور کوینر، خواتین کے لیے سینہ پر ہاتھوں کو باندھنا یہ سنت ہے۔ رسی تھیرے سنا تعوذ اوگ تسمیہ میں لاوستم، رسی تھیرے کرنا ثنا کسے کہتے ہیں؟ سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، یہ ہوگی ثنا۔ تعوذ کسے کہتے ہیں احمد؟ تعوذ کسے کہتے ہیں؟ محمد نما، تعوذ کسے کہتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اور تسمیہ کسے کہتے ہیں احمد ابراہیم؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو کیا کہتے ہیں؟ تسمیہ۔ سو ثنا، اعوذ باللہ اور بسم اللہ، ان کو لاوستمے میں پڑھنا یہ سنت ہے۔ آگے کیا آگے گا؟ نیکسٹ، سی آمین اتر سورہ الفاتحہ میں لاوستمے، سورہ فاتحہ شریف مکمل کرنے کے بعد آمین آہستہ آواز کے ساتھ کہنا یہ بھی سنت ہے، بلند آواز سے نہیں کہی جائے گی۔ نیکسٹ، رسی تھیرے تسمیہ ای بی نلسن اب ویر رکعہ، ہر رکعت کے شروع میں بسم اللہ شریف پڑھنا یہ بھی سنت ہے۔ سو قیام کے اندر یہ چیزیں جو ہیں یہ سنت ہیں کہ مرد ہاتھوں کو باندھے گا ناف کے نیچے، عورت ہاتھوں کو باندھے گی سینے کے اوپر، اور ثنا، تعوذ اور تسمیہ یعنی ثنا، اعوذ باللہ اور بسم اللہ شریف یہ پڑھی جائیں گی آہستہ آواز کے ساتھ۔ سورہ الفاتحہ شریف پڑھنے کے بعد آمین آہستہ آواز سے کہی جائے گی، اور ہر رکعت کے آغاز میں بسم اللہ شریف پڑھنا یہ بھی جو ہے یہ نماز کی سنتوں میں سے ہے۔ نمبر 3، تھل بیدن اسکلسی تکبیر میلم ایلیمنتنا برست فرا میلم رکوع او قوما، فار ایگزامپل میلم قیام اور رکوع۔ نمازی کے لیے ایک رکن سے دوسرے رکن کی طرف جاتے ہوئے تکبیر پڑھنا یعنی اللہ اکبر کہنا یہ سنت ہے۔ جیسے کہ بندہ قیام سے رکوع کی طرف گیا اور قوما سے
سجدہ کی طرف گیا، یا ایک سجدہ مکمل کر کے پھر اٹھا، یا پھر دوسرے سجدہ کی طرف گیا، یا دوسرا سجدہ کے بعد دوسری رکعت کے لیے قیام کی طرف اٹھا، یا 2 رکعتیں مکمل ہونے کے بعد سجدہ سے تشہد کی طرف، قعدہ کی طرف وہ آیا تشہد پڑھنے کے لیے۔ جب بھی ایک رکن ختم ہوگا، جب بھی ایک دیر ختم ہوگا، سو دوسرے دیر کی طرف جانے کے لیے سوائے حالت قوما کے 59 حالت قوما، رکوع جب ختم ہوگا تو رکوع کے بعد صرف جب کھڑے ہوں گے پھر کہیں گے سمیع اللہ لمن حمیدہ۔ اس ایک موقع کو چھوڑ کر جب بھی ایک ایلیمنٹ سے دوسرے ایلیمنٹ کی طرف، ایک رکن سے دوسرے رکن کی طرف، نماز کے ایک حصے سے دوسرے حصے کی طرف جب جائیں گے تو تکبیر کہیں گے، اور یہ تکبیر کہنا یہ سنت ہے۔ یعنی صرف ایک حالت نماز میں جب رکوع سے چینج کر کے قوما کی طرف آتے ہیں اس وقت کہا جائے گا سمیع اللہ لمن حمیدہ اور ربنا لک الحمد۔ اس ایک حالت کے علاوہ جس حالت میں بھی چینج ہوں گے تو اللہ اکبر کہیں گے، اور یہ سنت میں سے۔ نمبر 4، فور امام ایڈ سننا اسی اللہ تکبیر ہوئی انر بنن، امام صاحب کے لیے یہ سنت ہے کہ وہ تمام تکبیرات اونچی آواز سے کہیں گے۔ نمبر 5، افرد بن ایڈ سننا و کن ایرسی تیرے سورہ الفاتحہ اتھرے دیے او فیارے رکعہ۔ فرض نمازوں کی تیسری اور چوتھی رکعت میں سورہ الفاتحہ شریف کا پڑھنا جو ہے یہ سنت ہے۔ نمبر 6، انر رکوع اوگ سجود ایڈ سننا اور اسی تھیرے تسبیح تھرے گانگر۔ رکوع اور سجود میں تسبیحات کا 3 مرتبہ پڑھنا یہ سنت ہے، کم از کم 3 مرتبہ پڑھنا یہ سنت ہے۔ بحمد اللہ تعالی اس کتاب میں آپ آگے جائیں گے، جیسا کہ آپ کے پہلے علم میں ہوگا، تو ہم نے یہاں حدیث پاک سے 1 سے زیادہ دعائیں جو ہیں وہ دی ہیں، رکوع کی بھی، اور 1 سے زیادہ دعائیں ہم نے عرض کی ہیں سجود کے لیے بھی۔ مختلف دعاؤں کو مختلف اوقات میں جو احادیث پاک سے ثابت ہیں ان کو پڑھا جا سکتا ہے۔ کوشش کریں کہ وہ ساری دعائیں ہمیں یاد ہو جائیں، نہ بھی یاد ہو سکیں تو جو بچپن سے ہم نے یاد کی ہوئی ہے، سبحان ربی العظیم اور سبحان ربی الاعلی، یہ دونوں دعائیں بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حالت رکوع اور حالت سجود میں پڑھی۔ اگر یہ دونوں بھی، اب دیکھیے 2 چیزیں ہیں، ایک یہ ہے کہ ہمیں ساری عمر کوئی اور دعا یاد کرنے کو ملی نہیں ہے، نہ ہی ہم نے یاد کی ہے، کوئی حرج نہیں، اسی دعا کے ساتھ ساری عمر گزارا کیا جا سکتا ہے۔ لیکن یہ جو چیز ہے یہ نماز کے ذوق اور کیفیت کے ساتھ تعلق رکھتی ہے کہ ایک تو ہمیں دعا بھی ہے کہ یاد ہو، اور یہ بھی ساتھ اتنا ذوق کبھی نماز میں پیدا نہ ہوا ہو، اتنا شوق کبھی نہ پیدا ہوا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑے ہونے کی اتنا ذوق ہی کبھی نہ بنا ہو کہ وہ تسبیحات 3 کی 3 ہی ساری عمر رہ جاتی ہیں۔ یعنی کبھی ہمیں ایسا ذوق نہیں آیا نوافل کے اندر جب ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں، چلو گھر میں پڑھ رہے ہیں، اس وقت ہی ہم زیادہ پڑھیں اور زیادہ دیر تک اللہ تبارک و تعالیٰ، یعنی 3 کی بجائے 5 دفعہ بھی پڑھی جا سکتی ہے، 5 کی بجائے 7 دفعہ بھی پڑھی جا سکتی ہے، 7 کی بجائے 9 دفعہ بھی پڑھی جا سکتی ہے، اور 5 یا 7 تو نارمل ہونا چاہیے میرے خیال میں، بندے کا جو ہے وہ معمول میں ایسا ہونا چاہیے، چونکہ پڑھنا طاق عدد ہے۔ طاق کو ہم کیا کہتے ہیں نشق میں؟ عدہ تھا، یعنی جو 2 پر ڈیوائیڈ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ اچھا، پڑھنا یا 3 دفعہ یا 5 دفعہ یا 7 دفعہ، تو کچھ معمول زندگی کے بدلنے چاہیے نا۔ ہر چیز دیکھیے نا، ہم نے بدل لی ہے، پہلے ہم سائیکلوں کے اوپر سوار ہوتے تھے، اب ہم مرسڈیز کے اوپر سوار ہوتے ہیں، چیزیں بدل گئی۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں جو میرے ایج فیلو ہیں انہوں نے یقیناً کچی دیواروں کے مکان بھی دیکھے ہوں گے، تے اتنے بالے جڑے پہ ہوندے نے نا وہ بھی ویکھے ہونے لکڑی دے،
تو دروازے تو ہر ہوں بھی لکڑی دینے. لیکن دیواریں تو کچی آپ نے دیکھی ہوں گی، بہت سارے ہماری کلاس میں لوگوں نے کچی دیواریں، تو دیواریں کچی سے پکی ہو گئی ہیں، چینجنگ آ گئی ہے. لباس جس طرح کہ ہم پہلے پہنتے تھے پاکستان میں، جب ہمارا ٹوٹل انفیکٹ مہینے کی 3-4 ہزار روپے ہوتی تھی، اب جو ہے وہ 30 ہزار کراؤن ہے. تو لباس کے اندر فرق آ گیا نا. تو بازار سے یا نیٹ سے بستیل کروائیں تو میرکے کھلاڑی آپ بھی بستیل کرواتے ہیں. شوز کے اندر فرق آ گیا، سواریوں کے اندر فرق آ گیا، مکانات کے اندر فرق آ گیا ہے، جیولری کے اندر فرق آ گیا، کپڑوں میں فرق آ گیا، ہر چیز کے اندر فرق آ گیا. یہ 10-15 سال پہلے، تو آج سے 20 سال پہلے کی آپ بات کر لیں، ناروے سے پاکستان خط ہی لکھا جاتا تھا، لیٹر لکھے جاتے تھے. اب کیا ہو گیا؟ اب آ گیا موبائل. اب موبائل کے بعد کیا ہوا کہ اب موبائل بھی لوگ ہر سال بدلتے ہیں، بلکہ 6 مہینے کے بعد جب ماڈل چینج ہوتا ہے تو لوگ ماسٹر کارڈ استعمال کر کے، میں بہت زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاتا، لون لے کے موبائل ضرور بدلنا ہے. یہ ساری چیزیں بدل گئی ہیں. میں آپ کو دعوت فکر دیتا ہوں، نماز کی تسبیحات کی تعداد ہی نہیں بدلی 40 سال. 20 سال نمازیں پڑھتے ہوگے، وہ 3 کی 3 ہی تسبیحات رہی ہیں. وہ 3 سے 5 بھی نہیں ہوئی، ایک مرتبہ بھی نہیں ہوئی، وہ 5 سے 7 بھی نہیں ہوئی. ذوق عبادت اتنا کیوں رہا ہے جتنا بچپن میں تھا؟ باقی تو ہر چیز ہماری بدلی. اور یہ جو چیزیں ہم بدلتے جا رہے ہیں، کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ ایسا کرم فرما دیتا ہے میرے خیال میں کہ ان کو تھوڑی عمر میں زیادہ ادراک عطا فرما دیتا ہے. اور جس کو زیادہ ادراک نہیں ہوا، وہ 50-60 سال یہاں پہ گزار لے، اس کو ضرور یہ ادراک ہو جائے گا اول بھی اس کا رب اس کے ساتھ تھا، اور عمر کے آخری حصے میں بھی صرف اس کا مالک کائنات ہی اس کے ساتھ ہے. ادراک ہو جائے گا. جس کو آج نہیں نہ پتا، اس کو اور اللہ تعالیٰ زندگی عطا فرمائے، اس کو 60-70 کی دہائی میں جا کے پتا چل جائے گا کہ پہلا بھی رب بھی سی میرے نال، ہون بھی رب بھی ہے میرے نال. میں یہ کہہ رہا ہوں سارا کچھ بدل گیا ہے. یہ آ جا کے نماز کا ذوق ہی وہاں پر ہے نا. اللہ تبارک و تعالیٰ کرے. اب تو یہ اس دفعہ تو میری پتہ نہیں اس مہینے میں کتنی دفعہ آپ کو پڑھاتے ہوئے یہ دعا میری زبان سے نکلی ہے. اللہ کریم آپ کی آمین کا صدقہ اس کو قبول فرما لے. مرکز کھلیں، مساجد کھلیں، آباد ہوں. تو یہ دیکھیے کہ اگر پہلے جب کھلی ہوتی تھی، اگر کوئی امام صاحب نماز لمبی پڑھاتے تھے، کیا ہمارا رویہ ایسا نہیں ہے؟ یہ پرسوں چوتھ رمضان شریف کا آغاز ہو رہا ہے، کیا ہم نے ایسا نہیں کیا کہ سارے محلے میں نہیں، سارے شہر میں پھر کے ہم نے تراویح وہاں پہ جا کے پڑھی جہاں پہ 10 منٹ پہلے ختم ہوتی ہے؟ منٹ بھی انہیں کوئی نہیں گھنٹیاں کا فرق ہوتا ہے، منٹس کا فرق ہوتا ہے. ایک محلے میں 2-3 جگہ پہ تراویح ہو، ہم پاکستانی کمیونٹی کے مسلمان، دیگر کا نہیں مجھے پتا، وہ سب سے پوچھتے پھرتے پہلے دوسرے روزے تواڈیاں کس طرح ختم ہوئی ہیں، تواڈیاں کس طرح ختم ہوئی ہیں؟ جتنے 5-7 منٹ 10 منٹ کا فرق ہوئے لوگ اوتھے چلے جاتے ہیں. واٹ از دس؟ کچھ نہیں بدلا. تو اللہ تعالیٰ کی عبادت کا شوق کی دل کے اندر پیدا نہیں ہوا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ باندھ کے غلاموں اور نوکروں اور مخلوق کی طرح کھڑے ہونے کا ذوق ہی نہیں نہ پھر آیا. خدا نے تو اپنی عطاؤں میں کوئی کمی نہیں چھوڑی. غریب غربا کو اٹھا کے اسکنڈینیویا پہنچا دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے لباسوں کو اعلیٰ سے اعلیٰ مہر کے کھلیر والے لباس دے دیے. جو لوگ گدھوں پر اور سائیکلوں پر اور ٹانگوں پر بیٹھتے تھے اور خچروں پر بیٹھتے تھے، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لاکھوں کروڑ کی گاڑیاں عطا فرما دی. قدرت نے تو اپنی عطا میں کوئی کمی نہیں چھوڑی. اب بندے کی بندگی دیکھیے، یہ سارے شہر میں ڈھونڈتا پھرتا ہے کہ نماز تھوڑی تے چھوٹی 5 یا 7 یا 10 منٹ دے فرق نال کتھے ہوندی، میں اوتھے جائیے رب کو راضی کر رہے ہیں یا اپنے نفس کو فراڈ اور دھوکے میں رکھا ہوا ہے. اللہ تعالی ہمیں شیطان کے شر سے محفوظ. عبادت میں ذوق نہ ہونا، میں یہ عرض کر رہا تھا، پڑھا تو یہ رہا ہوں کہ کم از کم 3 دفعہ تسبیحات پڑھنی یہ سنت ہے. اب یہ 3-5 میں کیوں نہیں بدلی، 5-7 میں کیوں نہیں بدلی، 7-9 کیوں نہیں؟ کیا ہماری زندگی میں کبھی بھی کوئی ایسی نماز نہیں ہو سکتی کہ ہم اپنے مالک کی بارگاہ میں کھڑے رہیں اور ہمیں بقیہ ساری کائنات بھول جائے اور صرف ہمیں ہمارا مالک یاد رہ جائے؟ آپ یقین کیجئے نماز سے ہٹنے کو قیام میں کھڑے ہیں تو قیام سے آگے جانے کو جی نہیں چاہے گا.
رکوع میں ہے تو رکوع لمبا کرنے کو جی چاہے گا. ایک دفعہ کنیکشن ہونے کی بس بات ہے. سجدے میں ہے تو سجدے سے سر اٹھانے کو دل ہی نہیں کرے گا. کائنات بے شک یہاں سے وہاں پلٹ ہی کیوں نہ جائے. حالت نماز ایک ایسی عظیم الشان نماز، یہ ایسی عظیم الشان حالت ہوتی ہے. سو بندے کو یہ ذوق بھی ہونا چاہیے، اس میں بھی اندرنگ ہونی چاہیے کہ بجائے 2-3 دعائیں یاد کی جائیں ایک ہی ہو تو اس کو بھی پھر اپنے مالک کی بارگاہ میں بار بار پڑھا جائے، نماز کو لمبا پڑھا جائے جب بھی موقع ملے. سو یہ ساری صورتحال جو ہے ان مسائل کے ساتھ ساتھ یہ بھی لازمی ہے. نمبر 7 انڈر رکوع ایڈ سننا او بو یہ سائنیت ہو لکھنے میں ہننے اپنے ہاتھوں کے ساتھ گھٹنوں کو پکڑنا. وہ یہ سینید اپنے آپ کو نیچے جھکانا. سپرے فنگرنا انگلیوں کو پھیلانا. اوہا بینا اور رگن ریت بائن کو ٹانگوں کو اور رگ کو پشت کو سیدھا رکھنا. شلیکت ہوئی دن تھلہودے اور رگن بلیر یمت اس طرح کہ سر اور پشت جو ہے یہ تقریباً جو ہے وہ ایک برابر ہوں اور ایک سیدھ بھی ہوں. فور مین کے لیے اس طرح رکوع کرنا یہ سنت ہے. اب آگے آ جائیے کھوندر، اور یہ بھی نماز کی ہر کتاب میں اس طرح آپ کو تقسیم نہیں ملے گی جس طرح بحمد اللہ تعالیٰ یہاں پر آپ کو ملے گی. وہ یہ سائنید شلیکت ہے ننے نور تھل کھنرنے خواتین اتنا ہی جھکیں گی کہ ان کے ہاتھ گھٹنوں تک پہنچ جائیں. اس میں تھوڑا فرق ہے، یعنی مرد کا گھٹنوں کو پکڑنا اس کے لیے اتنا جھکنا لازمی ہے، پھر جھکنے میں فرق آ جائے گا نا. تو خواتین کا صرف اتنا ہی کافی ہے کہ ان کے ہاتھ گھٹنوں تک پہنچ جائیں تو ان کا رکوع جو ہے وہ یلر ہے اور یہی سنت ہے ان کے لیے. میں سامنے دے فنگر ہیں اور ان کی جو فنگرز ہیں ان کو کھلا رکھنے کی بھی ضرورت ہے. ان کے لیے سنت ہے کہ ان کی فنگر اس طرح اکٹھی رہیں رکوع میں. کھنرنے سکل اکے ہولنس، یہ آگے مزید وضاحت بھی آگے کہ گھٹنوں کو پکڑنے کی خواتین کو ضرورت نہیں، صرف گھٹنوں تک ہاتھ پہنچنے سے بھی مراد یہ کہ یہ فنگرز جو ہیں یہ گھٹنوں کو جا لگیں. ہولڈر نوک میں دے تھرنگری کیوں بوئے سائی ہیلڈ سم مین ہر گن بوئید وہاں کھنرنے لت بوئید ہے، یعنی ہیلڈ سٹریٹ مردوں کی طرح کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. فور کھمینر کے لیے اس طرح رکوع کرنا جو ہے یہ سنت ہے. نمبر 8 دیا سننا فور امامن اور اسی تھیرے تسنی ایمنس ہنس طور اپ فرا رکوع مینس فور مقتدی ایڈ سننا اکھن ریسی تھیرے تحمید ایترت امامن ہر ریسی تھیر تسمیع. امام صاحب کے لیے یہ سنت ہے کہ جب وہ رکوع مکمل کر لیں تو وہ تسمیعی جو ہے تسمیع کسے کہتے ہیں؟ سمیع اللہ لمن حمیدہ، اس کو کہتے ہیں تسمیع. وہ تسمیع جو ہے وہ کہیں امام صاحب جب نماز پڑھا رہے ہیں تو وہ تسمیع کہیں جب وہ رکوع سے اٹھیں تو. اور مقتدی کے لیے یہ سنت ہے کہ وہ صرف تحمید کہے. تحمید کیا ہے؟ ربنا لکل حمد. یہ چیز ذہن نشین رہنی چاہیے کہ جب نماز با جماعت ہو رہی ہے تو امام صاحب جو ہے وہ سمیع اللہ لمن حمیدہ کہیں کہ ان کے لیے وہ سنت ہے. اور مقتدی کے لیے یہ سنت ہے کہ وہ تحمید کہے یعنی ربنا لکل حمد. جیسے سمیع اللہ لمن حمیدہ اور تحمید ہے ربنا لکل حمد. یہ نمبر نتن تھا، ادھر پیچھے میں نے نمبرز فالو نہیں کیے لیکن یہاں پہ یہ میرا دھیان پڑ گیا تو اس کو بھی آپ سمجھ لیں ذرا. یہ نمبر نتن اوتے کے آخر پہ جو ہے نا یہ ساتھ ہم نے نمبرنگ دی ہوئی ہے، پھر ان کی وضاحت نیچے دی ہوئی ہے اور ان کو لازمی آپ پڑھیں. اگر مجھ سے کسی جگہ پہ مس ہو گیا تو آپ اس کو لازمی طور پر پڑھیے. یہ نمبر نتن لکھا ہوا ہے نمبر 8 کے بالکل اینڈ پہ اور اس کے نیچے وضاحت دی ہوئی ہے درسم من بیر علینے سکل بگے
Ytringen seis. CS جی سوری احمد شاہ CS. اچھا جی، جب بندہ اکیلے نماز پڑھے گا تو وہ تسمیع بھی کہے گا اور تحمید بھی کہے گا، یعنی وہ سمیع اللہ لمن حمیدہ بھی کہے گا اور ربنا لکل حمد بھی کہے گا. یہ چیز ذہن نشین رہنی چاہیے. فوائد السجدہ. Fra komma är det sunna att placera knäna först på backen. جب سجدہ کی طرف جائیں گے تو سنت یہ ہے کہ پہلے گھٹنے جو ہیں وہ لگیں زمین پر. etter fullt av hendene, اس کے بعد ہاتھ، اور til slutt nesen og panne، اور اس کے بعد جو ہے وہ ناک اور پیشانی. Dette gjøres i motsatt rekkefølge når سجدہ er ferdig. جب سجدہ مکمل ہوگا تو اس کے اپوزٹ ترتیب کرتے ہوئے واپس آئیں گے. Når سجدہ er ferdig utført og man skal reise seg igjen، یعنی جب واپس سجدہ سے اٹھیں گے تو پھر سب سے پہلے زمین سے جو ہے وہ پیشانی اور ناک اور اس کے بعد اس طرح ہاتھ اور اس کے بعد کھنڈنے جو ہم اٹھائے جائیں گے. اندر سجدہ ایڈ سننا او، سجدہ میں کیا سنت ہے؟ ہاں ارمنے ادشلت فرا ربائنا ان تک نرمن بیر میں جماعت. جب بندہ جماعت کے ساتھ نماز نہ پڑھ رہا ہو تو اس کے لیے سنت یہ ہے کہ اس کے ارم جو ہے ارم یہ اس کے ربائن سے یعنی پسلیوں سے پہلوؤں سے دور رہیں. ماگن ادشلت فرا فرسیدن اب لورنے، پیٹ جو ہے وہ رانوں سے دور رہے. ران کہتے ہیں گھٹنے سے اوپر جو ٹانگ کا حصہ ہوتا ہے. اور باکسیدن اب لورنے ادشلت فرا لگنے، اور جو لور ہے انسان کے، یعنی ہم اس کو اردو میں کیا کہتے ہیں پنڈلی، جو پنڈلیاں ہیں جو لور ہیں وہ لیگ کے اوپر والے حصے سے وہ فاصلے پہ رہیں. یہ مین کے لیے مردوں کے لیے سجدہ کرنے کا یہ سنت طریقہ. نیکسٹ ہا ارمنے انتل کروپن، بازو جسم کے ساتھ ملے ہوئے ہیں. ماگن انتل فورسیدن اب لورنے، ماگن جو ہے پیٹ جو ہے وہ ران کے ساتھ ملا ہوا ہو. اور باغ سیدن اب لورنے انتل لگنے، اور باغ سیدن جو ہے لور کی یعنی پنڈلی جو ہے وہ ران کے ساتھ ملی ہوئی ہو. اس طرح سجدہ کرنا یہ سنت ہے فور کمینر عورتوں کے لیے. ہاں ہنلدنے اوور باکن فور مین، ہنلد جو ہیں یہ زمین کے اوپر ہیں حالت سجدہ میں آدمیوں کے لیے. ہاں ہنلدنے فو باکن فور کمینر نہیں. ہاں ہنلدنے اوور باکن، ہاں ہنلدنے فو باکن، یہ فرق ہوگا. مردوں کے لیے جو ہے ان کے یہ جو دیل ہے یہ زمین سے اوپر رہے گا، یہ باکن کے ساتھ ملا ہوا نہیں ہوگا. اور خواتین کے لیے یہ دیل جو ہے یہ زمین کے ساتھ لگا ہوا ہونا چاہیے. ہاتھ تھوپے نہ فنگرن بنت مت قبلہ، سجدہ میں جو فنگرز ہیں یہ قبلہ شریف کی طرف ہونی چاہیے. ہاں ان سیدنم اللہ تھرنی باکن اور تھوپے نہ دن بنت مت قبلہ فور مین. تھرنے کسے کہتے ہیں؟ یہ جو پاؤں کی انگلیاں، جو پاؤں کی انگلیاں ہیں مردوں کے لیے یہ سنت ہے کہ ان کی پاؤں کی انگلیوں کا رخ بھی کعبہ شریف کی طرف ہوگا. ہب گفتنے رتت موت ہوئی رسید فور کمینر، کمینر کے لیے یہ ہے کہ ان کے دونوں پاؤں جو ہیں وہ رائٹ سائڈ کی طرف نکلے ہوئے ہوں گے. ان جلسہ او قاعدہ ایڈ سننا او ست شلیک ات، جلسہ میں اور قاعدہ میں، جلسہ کیا ہے؟ دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھنا، اور قاعدہ کیا ہے؟ 2 رکعتیں مکمل کرنے کے بعد جو بیٹھتے ہیں وہ قاعدہ ہوتا ہے جس میں تحیات پڑھتے ہیں.
اس میں کیا سننا ہے؟ For siden av venstre for ett inntil bakken. For siden av venstre for ett inntil bakken mens man sitter på den. Og høyre fot. ہاں for siden av venstre fot. فوت کا لفظ رہ گیا تھا تو مجھے خود ٹیکسٹ کی نہیں سمجھ آ رہی اس کا مطلب کیا، لیکن لفظ میں نے نہیں پڑھا. خیر for siden av venstre fot ett inntil bakken، یہ مردوں کے لیے بیان ہو رہا. mens man sitter på den، کہ جو وینسٹرے پاؤں ہوگا اس کے اوپر جو ہے وہ بیٹھا جائے گا، مرد بیٹھیں گے حالت جلسہ میں اور قاعدہ میں. اور ہوئرے فوت سٹور اپرائست، ہوئرے اس طرح کھڑا ہوگا اور وینسٹرے جو ہے وہ نیچے بچھایا جائے گا اور اس کے اوپر بیٹھا جائے گا. من sitter på rumpa med begge føttene vendt mot enten høyre eller venstre side for kvinner. زیادہ تر høyre سیدھے پہ ہی ہوتا ہے، لیکن چونکہ فقہی طور پر لوب ہے اس لیے وینسٹرے بھی لکھا گیا ہے. نیکسٹ hendene plasseres på lårene. ہاتھ جو ہیں یہ اپنے جو ران ہے، جو لور ہے، ان کے اوپر ہوں گے حالت جلسہ میں دونوں سجدوں کے درمیان اور قاعدہ میں جب اتحیات پڑھتے ہیں. under قاعدہ er det sunna å løfte pekefingeren mot himmelen imens man resiterer tashahhud når man kommer til ordene ashhadu an la ilaha illallah. جب بندہ ریسیٹیرے کرتا ہے اشہدو ان لا الہ الا اللہ، تو اس کے لیے یہ لازمی ہے کہ یعنی یہ سننا ہے، لازمی تو ہر واجب یا فرض کو کہتے ہیں، اس کے لیے یہ سننا ہے کہ وہ اپنی انگلی کو جو ہے وہ آسمان کی طرف پھینکے کرے جب وہ اشہدو ان لا الہ الا اللہ پڑھے. کیسے پھینکے کرے اس کی وضاحت بھی ہماری کتاب میں کسی نہ کسی مقام پر دی گئی ہے، یہاں پر شاید موجود نہیں ہے، لیکن وہ کیسے پڑھے؟ جب لا پر پہنچے تو اپنی ہاتھوں کی اس طرح بند کر کے لا الہ الا اللہ، جب اللہ پہ پہنچے تو پھر اس کو نیچے کر کے ہاتھوں کو سیدھا کر لے. اشہد ان لا الہ الا اللہ، لا پر اوپر کر لے اور اللہ پر جو ہے وہ اس کو نیچے کر کے تو ہاتھوں کو کھول لے اور سم نورمال کر لے. نمبر 13 under قاعدہ اخیرہ ایڈ سننا og sende velsignelser på vår kjære profet Nabi Akram Nur Mujassam sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, og resitere en valgfri dua som er bevisst fra sunna etter tashahhud. قاعدہ اخیرہ میں یعنی جو آخری قاعدہ بیٹھا جاتا ہے کسی بھی نماز کا، اس میں یہ سنت ہے کہ تشہد کے بعد حضور نبی اکرم نور مجسم شہنشاہ دو عالم فخر آدم و بنی آدم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجے، درود پڑھے، اور جو مسنون دعائیں ہیں ان میں سے کوئی ایک دعا جو ہے وہ درود پاک کے بعد پڑھے. نمبر 14 under salam er det sunna å utføre salam 2 ganger. Først til høyre, så til venstre. پہلے دائیں طرف اور پھر بائیں طرف سلام پھیرنا جو ہے یہ سنت ہے. نمبر 15 for imamen er det sunna å si første salam høyre enn den andre. امام صاحب کے لیے یہ بھی سنت ہے کہ وہ پہلے سلام کو قدر اونچی آواز سے کہیں اور جو دوسرا سلام وہ بائیں طرف اس کو قدر آہستہ آواز سے کہ ان کے لیے یہ بھی سنت ہے. merk dersom man glemmer noe sunna eller med vitende vilje velger å ikke utføre dem, vil bønnen fortsatt være gyldig. اگر کسی شخص نے کوئی سنت بھول کر چھوڑ دی یا خدا نخواستہ اس نے میں ولیے ہی چھوڑ دی تو نماز جو ہے وہ باہر صورت ہو جائے گی، نماز یلدی ہوگی. من trenger ikke heller ikke å utføre سجدہ صاحب. سنت جب نماز کے اندر کوئی رہ جائے تو اس کے لیے سجدہ صاحب کرنے کی ضرورت نہیں. Det er derimot viktig å bemerke seg at den som utelater sunna ofte med vilje vil være en synder. یہ چیز ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ اگر کوئی بندہ
سنت کو چھوڑنے کا عادی ہو جائے. کبھی کبھار کوئی رہ گئی ان میں سے تو کوئی حرج نہیں، نماز مکمل ہے. سجدہ صاحب کی بھی کوئی ضرورت نہیں. یہ وہ بنیادی فرق ہے، آپ کو سمجھنا ہے فرض میں، واجب میں اور سنت میں فرق کیا ہے. فرض رہ گیا تو سجدہ صاحب کرنے سے بھی نماز درست نہیں ہوگی، نماز کو دوبارہ پڑھنا پڑے گا. واجب اگر کوئی رہ گیا تو سجدہ صاحب جو ہے وہ ادا کریں گے، نماز درست ہو جائے گی. اگر واجب بھی رہ گیا اور سجدہ صاحب بھی رہ گیا، اب نماز کو دہرانا پڑے گا. جو چیزیں نماز میں سنت ہیں ان کو اگر کسی نے چھوڑ دیا تو اس کے لیے سجدہ صاحب کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، نماز اس کی ہو گئی ہے اور یلدی ہے اور لولی ہے اور نماز ہو گئی ہے. اب یہ صورت ہے، یعنی اس کے لیے سجدہ صاحب کی کوئی ضرورت نہیں. اب صورت یہ ہے کہ ایک بندے کو عادت ہی ہو گئی ہے کہ وہ نماز کی سنتوں کو چھوڑ دیتا ہے، اب چلو جی نماز ہو ہی جانی ہے. یہ چیز جو ہے یعنی سنت کو خدا نخواستہ ہلکا سمجھنا اور اس پر اس وجہ سے عمل نہ کرنا، یہ بندے کو ایترویٹ یہ ایک گناہ بھی بن جاتا ہے. اس لیے سنت کو ہمیشہ ادا کرنے کا شوق ہونا چاہیے اور یہی مومن کی پہچان ہے. ابھی ہم انشاءاللہ تبارک و تعالی نماز عصر کے لیے جو ہے وہ گیپ کریں گے، وقفہ لیں گے. انشاءاللہ نماز عصر کی فوری بعد ختم شریف ہوگا اور دعا ہوگی اور رمضان شریف کا پورا پلان جو ہے وہ آپ کو عرض کیا جائے گا. اللہ تبارک و تعالی اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک وسیلہ سے ہمارا یہ جو امام اینڈ مبلغہ کورس ہے، اس کا ایک ایک لمحہ اور ایک ایک دن اور ایک ایک گھڑی اس کی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. تو انشاءاللہ نماز کے بعد پھر ملاقات